الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال إنه كان ظلوما جهولا. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله.
بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے،
کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور سیاہ کار عاصی ہوں، پھر بھی آپ کا ہوں، سیاہ کار آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ جی ناظرین، ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات رمضان کریم میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین آج 23 رمضان المبارک کی ٹرانسمیشن آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، ہم جب ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھتے ہیں اور ایسے ملکوں کو دیکھتے ہیں ترقی نہیں کر پا رہے، اپنے ملک کا جائزہ لیتے ہیں اور مختلف جو اخلاقی برائیاں ہیں ان کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بات جو ہمارے ملک میں بہت عام پائی جاتی ہے وہ ہے لوگوں کا جھوٹ بولنا۔ بحیثیت مسلمان جھوٹ بولنا نہ صرف گناہ ہے، جھوٹ جو ہے وہ ہر طریقے سے اس کی ممانعت ہے۔ قرآن مجید میں جو ہے وہ ہدایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا تنبیہ کی جھوٹ کے حوالے سے خاص طور پہ، لیکن شاید ہم جھوٹ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم اور دوسری چیزوں کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن جھوٹ، ملاوٹ، کرپشن اور یہ چیزیں جو ہے نا، ان کو یا تو قدر کم یا گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جو ہیں بحیثیت قوم پستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ جس شخص کو آپ دیکھیں، اگر کوئی والدین اگر جھوٹ بولیں گے بچوں کے سامنے تو وہ بچوں کو سچ کی تلقین نہیں کر سکتے، اور ہمارے ہاں تو یہ ایک عام سی بات ہے، کوئی کسی کے گھر پہ مہمان آئے وہ نہ ملنا چاہے تو صاف بچوں سے کہلوا دیتے ہیں کہ کہہ دو بیٹا ابا گھر پہ نہیں ہے۔ یہ تربیت جب آپ بچوں کی کریں گے تو پھر آپ بچوں سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ زندگی میں سچ بولیں گے، سچ کا پرچار کریں گے یا سچ کے لیے کھڑے ہوں گے۔ پہلی بات تو سچ بولنا ہی بہت مشکل ہوتا ہے، سچ کو پھیلانا بہت مشکل ہوتا ہے، اور پھر سچ کے لیے کھڑے ہونا سب سے مشکل کام ہے۔ ہمارے بالکل برعکس مغرب میں، اگر میں جتنا مغربی معاشرے میں نے دیکھا یا میں گیا ہوں، میرے خیال میں ان کے یہاں جھوٹ تو بہت ہی بڑا گناہ ہے، مطلب ایسا ہے جیسے کسی کو قتل کر دیں آپ، اتنا بڑا گناہ ہے جھوٹ، اور یہی شاید ان کی ترقی کا راز بھی ہے۔ ہم اپنے مذہبی تعلیمات، دینی تعلیمات، ہر چیز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور ہماری اچھی اچھی چیزیں جو ہے مغرب نے، دوسرے مذہب کے لوگوں نے لے لی ہیں، جلدی اٹھنا، سچ بولنا، ایمانداری سے کام کرنا، کاروبار میں ایمانداری، ملاوٹ نہ کرنا،
لوگوں کی مدد کرنا، ویلفیئر کرنا، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ویسٹ نے لے لی ہیں، اور یہی وجہ ان کی کامیابی کی، سوائے ان کے ایمان نہیں ہے ان کے پاس، اللہ کو نہیں مانتے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، لیکن باقی اخلاقی طور پہ بہت اسٹرانگ ہے۔ بہرحال ناظرین، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر ہیں، مفتی شاہد نعیمی صاحب، مفتی محمد شاہد نعیمی صاحب کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں سر؟ الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، تھینک یو تھینک یو۔ ناظرین، اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک بہت اچھے خوش لہن نعت خواں ثنا خواں، ابھی آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائی۔ پاکستان ٹیلی ویژن سے کئی دہائیوں سے نعت خوانی کر رہے ہیں، شعبے کے اعتبار سے بینک کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اسلامک اسکالر بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں شجاعت رئیس قدیری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ جی سر۔ شجاعت صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری ممتاز قادری صاحب، خوش لہن نعت خواں ثنا خواں ہیں اور قرأت بھی کرتے ہیں اور حافظ بھی ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خوش آمدید کہتے ہیں۔ خوش آمدید، شکریہ، جزاک اللہ۔ تھینک یو تھینک یو۔ مفتی صاحب سے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ مفتی صاحب کیا کہیں گے سر سچ کے حوالے سے؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور اس کی توفیق اور اس کے فضل سے آج ہم پھر ایک بار جمع ہوئے اللہ کا دین سننے اور سنانے کے لیے۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ سچ کی اہمیت، سچ کی جو برکات ہیں اور جو سچ کے نفع ہیں، یقیناً وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ جو شخص سچ کا سہارا لیتا ہے تو یقیناً کامیابی اس کے مقدر میں آتی ہے، اور جو جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو یقیناً وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتا ہے، پھر قبر و حشر کے معاملات اس سے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوئے ہیں اور ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک سچائی کا تعلق ہے تو ہمارا دین اسلام الحمدللہ جس کی بنیاد سچائی پر ہے، اور سچ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کمیونٹی میں، ہر سوسائٹی میں، ایون کہ ہر گھر کے اندر جھوٹ جنم لیتا آ رہا ہے، اور جھوٹ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ جھوٹ سے میں نہیں سمجھتا کوئی بچا ہو۔ ہم لوگ جھوٹ کا سہارا لے کر شاید ہم خوش فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور یہ اپنے آپ ہی کو جو ہے نا دلاسے دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ اچھا کارنامہ انجام دیا ہے۔ در حقیقت وقتی طور پر جھوٹ تو فائدہ دے جاتا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود فرماتے ہیں کہ سچ کڑوا ہے، لیکن اس کی مٹھاس جو ہے اس کی قبولیت کے خلوص میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام ذہبی لے لیں، امام شعبی لے لیں، امام بغوی لے لیں، تمام ائمہ کتب حدیث والے جو ہیں، ان سب کی زندگی میں اگر دیکھیں اور انہوں نے جو جتنی احادیثیں سچ کے اوپر جو روایت کی ہیں وہ بھی اظہر من الشمس ہے، تو سچ کے متعلق اللہ جل وعلا نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ دیکھیں یہاں بھی تقوی کی بات ہو گئی، بالکل۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی سادی بات کہو، جو بات واقعے کے مطابق ہے اسی بات کو آگے بڑھائیں آپ۔ اب ہوتا کیا ہے کہ واقعہ کچھ اور ہوتا ہے، ہم بات کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں، اور جھوٹ کی بھی تعریف یہی ہے، جو واقعے کے خلاف جائے تو وہ جھوٹ ہے، اور جو واقعے کے مطابق ہو تو وہ سچ ہے۔ اور سچ کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق ینجی، کہ بے شک سچ نجات دلاتا ہے۔ آگے فرمایا والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاکت کی طرف ڈالتا ہے۔ تو جب اللہ اور رسول کے فرامین ہمارے سامنے موجود ہیں
تو ہم کیوں اپنی دنیا برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اپنی عاقبت کو کیوں خراب کرنے میں لگے ہیں؟ جہاں سچ کے بہت سارے فائدے ہیں وہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شیطان لعین رجیم مردود ہے، اس کے نصیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 بار جھوٹ لکھا ہے، سچ لکھا ہے، کہ یہ اپنے پوری ہسٹری کے اندر 2 بار سچ بولے گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ وہ 2 بار جو سچ بولے گا وہ کون کون سا وقت ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو وہ وقت تھا کہ جب حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں تھے اور نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ابو ہریرہ بتاؤ اس چور کی کہانی۔ تو ابو ہریرہ نے عرض کیا رسول اللہ چور آیا تھا، سارا سامان گٹھری باندھ کر جانے لگا تو میں نے وقت پر اس کو پکڑ لیا، اس نے بہت مجھے اللہ رسول کے واسطے دیے، دلاسے دیے، مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں وہ آج رات پھر آئے۔ اچھا، ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ اگر آج رات وہ آیا تو میں اس کو کل آپ کی عدالت میں پیش کروں گا۔ تو ابو ہریرہ جب گھر میں گئے سونے کے لیے سو گئے تو چور پھر آ گئے، پھر اس نے سامان اٹھایا جانے لگا تو پھر ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا، آج تو تیری کوئی بات میں برداشت نہیں کروں گا، آج تجھے حضور کی خدمت پیش کروں گا۔ اس نے اور زیادہ بہانے بنائے، دلاسے دیے، پھر رحم آ گیا۔ کیوں کہ رحم والے نبی کے ساتھی تھے تو رحم آ گیا، چھوڑ دیا۔ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، حضور نے فرمایا ابو ہریرہ چور کی کہانی سناؤ یا رسول اللہ، پھر بڑا ہی شاطر تھا، بھاگ گیا، رحم کے دلاسے مکہ میں دکھاتا رہا۔ ابو ہریرہ آج رات پھر آئے گا، یا رسول اللہ اگر آج رات وہ آیا تو میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا۔ واقعے کے مطابق ایسے ہوا، پھر وہ آیا، پھر ابو ہریرہ نے اس کو پکڑا، کہا آج تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا اچھا سن، میں آج تجھے بتاتا ہوں میں کون ہوں، میں چور نہیں ہوں، میں شیطان ہوں، میں ابلیس ہوں، میں لعین ہوں، لوگ مجھ سے حفاظت کی پناہ مانگتے ہیں، مطلب مجھ سے جان چھڑاتے ہیں۔ تو میں سن آج تجھے ایسا، تو چاہتا ہے کہ میں تیرے گھر پہ نہ آؤں تو میں تجھے ایک وظیفہ دیتا ہوں، یہ پڑھ کر تو سوئے گا تو مجھ سے محفوظ رہے گا۔ کہ کون سا وظیفہ؟ کہ آیت الکرسی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ پڑھ کر تو سوئے گا، روزانہ مجھ سے محفوظ رہے گا۔ چلے گیا جان چھڑا کے، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو ابو ہریرہ سے پھر حضور فرماتے ہیں ابو ہریرہ چور کی سناؤ یا رسول اللہ۔ اس نے ایک بات مجھے بتائیے، کہا مجھ سے بچنا چاہتے ہو تو میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، مجھ سے محفوظ رہو گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں آدمی تو جھوٹا تھا لیکن کہہ گیا سچ، واہ، تھا وہ جھوٹا لیکن سچ کہہ گیا، لیکن بات بڑی سچی کہہ کر گیا ہے۔ آج دیکھیں آیت الکرسی کا فیضان ہے، اور تہ دل کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اس کو پڑھیں تو ہم شیطان مردود سے اپنے بچ سکتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں۔ ایک تو یہ بار ہے اس شیطان نے سچ کہا، دوسری بار کب سچ بولے گا شیطان؟ تو فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر میں شیطان سچ کہے گا۔ جو دنیا میں شیطان نے جس کو اپنا حواری بنایا تو شیطان ایک ایک کو مخاطب کر کے کہے گا یا اللہ واقعی میں نے ان سے جھوٹ کہا تھا، تیرا فرمان سچ تھا، تیرے نبی کا فرمان سچ تھا، جنت حق تھی، تو حق ہے، میں نے دنیا کو فریب میں ڈالا، میں نے دنیا کو دھوکے میں ڈالا، میں نے بھائی کا قتل کروایا، میں نے دنیا کے اندر اتنی عداوتیں پھیلائیں، میں نے دنیا کے اندر جتن لوگوں کے دلوں میں ڈالے، وہ سب جھوٹ تھا، سچ وہی ہے جو آج میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ امام راضی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ سچ اس نے 2 مرتبہ۔ تو ہم جس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو ہمیں بھڑکا رہا ہے، یقیناً وہ بھی کل میدان محشر جو ہے وہ جھوٹ کا مخالف ہو جائے گا، جھوٹ کو کہے گا کہ میں نے ہی تمہارے دلوں میں نشتر چبوئے تھے، میں نے ہی تمہیں جھوٹ کا درس دیا تھا، اور تم میری باتوں میں آ کر سچ کا دامن چھوڑ کر جھوٹ کے اندر بیٹھ کر اپنی دنیا بھی خراب کر بیٹھے، اپنی عاقبت بھی خراب بیٹھے۔ اچھا مفتی صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو لوگ کہتے ہیں جی مذاق میں جھوٹ بول دیا یا وہ کر دیا، کیا اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، جو مذاق میں جھوٹ بولے گا تو یقیناً اس کا مطلب یہی ہے لوگ جھوٹی بات سنیں گے تو ہنسیں گے، واہ واہ کریں گے اور دل جوئی ہوگی، ایک رقص اور سرور کی جو محفل ہوگی وہ گرم ہوگی، تو یقیناً جو جھوٹ مذاق میں بھی جھوٹ بولے گا تو اس کا جھوٹ لکھا جائے گا بالکل، کبیرہ صغیرہ کیا، صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو۔ اچھا، اور جھوٹ کی کڑچن احادیث میں آئی ہے نا،
ہم نے پچھلے ٹاپک میں پچھلی گفتگو میں ہم نے پوری اس پر ایک حدیث بیان کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ کی سزا جو مذاق میں لوگوں کو ہنسانے کے خاطر جھوٹ بولے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس کے اوپر جو سزائیں حضور علیہ السلام نے بتائی ہیں وہ برحق ہیں کہ شیطان، اس کی گدی، اس کا چہرہ، اس کی گال، اس کے ناک کے نتنے یہ لوہے کے چیمٹے جو آگ کے بنے ہوئے ہوں گے اس کو پھاڑ پھاڑ کر اس کو چیر دیں گے، اور یہ اس کی سزا حضور علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ یعنی جو جھوٹ مذاق میں بھی ہو تو یقیناً وہ گناہ ہے۔ سر مختصراً ایک جملے میں میسج جو آپ دینا چاہیں آج کی گفتگو سے۔ میسج میں یہی دینا چاہوں گا، یقیناً سچوں کے ساتھ ہو جائیے، سچ کا سہارا لیجئے، اور سچ کا جہاں تک تعلق ہے یقیناً اس کا تعلق اللہ رسول کے ساتھ ہے۔ بے شک بے شک، سچ بولنے والا کبھی بھی خیر سے محروم نہیں رہتا۔ وقتی طور پر پریشانیاں آتی ہیں لیکن بعد کے معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا۔ ناظرین، شجاعت رئیس قدیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں درخواست کروں گا ان سے کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گلہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم، خیریت سے بہت ہی معروف کلام ہے خالد محبوب صاحب کا۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، 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 اور زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، زبان پر محمد کا نام آ گیا ہے، کرم